السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے پاؤں کی انگلیوں کی انفیکشن۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہاں پہ عمومی طور پہ وہ جلد گلنا شروع ہو جاتی ہے، پھپھوندی لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے زخم بن جاتے ہیں، پھر بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ کون سی ایسی چیز اگر ہم گھر میں بنا کے خود لگائیں تو اس سے تاکہ یہ ہماری تکلیف یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو انشاءاللہ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے یہ آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں عمومی طور پہ سردیوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جرابیں ڈالتے ہیں، بوٹ ڈالتے ہیں، ان جرابوں اور بوٹ ڈالنے کی وجہ سے انگلیاں کیونکہ بند رہتی ہیں، وہاں پہ آکسیجن ہوا نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اندرونی جلد جو ہے وہ سفیدی میل ہونا شروع ہو جاتی ہے، گلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں اور بعض دفعہ وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر مختلف قسم کے اینٹی بائیوٹک یا مختلف قسم کی کریمیں لگانی پڑتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ ایک جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر یہ آپ بنا کر گھر میں رکھ لیتے ہیں تو روزانہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی فائدے حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ دوسرے تیسرے دن آپ تھوڑا سا وہ لیں اور لگانے وہ اپنے جو ہے وہ اپنی پاؤں کی انگلیوں میں، ان ہاتھوں کی انگلیوں میں اگر وہ آپ لگاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ تکلیف آپ کو ہوگی نہیں، انشاءاللہ اگر ہے بھی صحیح تو انشاءاللہ وہ ایسا ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں بنیادی طور پہ آپ نے کچھ حفاظتی اقدامات بھی ہوتے ہیں جو کہ کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ سردیوں کے موسم میں جب جلد خشک ہوتی ہے، جرابیں ڈالی جاتی ہیں، بوٹ ڈالے جاتے ہیں تو اندر ہوا آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ کیا کریں کہ پانی کو گرم کریں، پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالیں، نمک ڈالنے کے بعد آپ نے وہ جب نیم گرم ہو تو اپنے پاؤں کی انگلیوں میں ایسا ایسا خلال کیا کریں، پاؤں کو گرم پانی کے ساتھ دھویا کریں، یعنی نیم گرم پانی کے ساتھ دھویا کریں، اس سے پاؤں کے اندر جو سوجن جو برم ہے وہ بھی انشاءاللہ تحلیل ہوگی اور آپ کی پاؤں کے اندر جو انگلیاں وہاں پہ بھی خون کی سرکولیشن انشاءاللہ جب تیز ہوگی تو یہ ایسی جو بیماریاں وہ انشاءاللہ نزدیک نہیں آئیں گی۔ تو اگر جن حضرات کو یہ ہو جاتا ہے یا وہ حفاظتی اقدامات کے لیے وہ رکھنا چاہتے ہیں تو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویزلین کی 50 گرام کی ڈبیا وہ آپ نے لے لینی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھٹکڑی یہ پنساری سے آپ نے 10 روپے کی یا 5 روپے کی آپ نے لے لینی ہے، وہ آپ نے توے کے اوپر اس کو تھوڑا سا ہلکا سا کوٹ کے آپ نے توے کے اوپر پھیلا دینا ہے، تو وہ نیچے سے آگ جلا دینی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ پگھلے گی، پگھلنے کے بعد وہ ایسا خشک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ آپ نے تقریباً ایک بڑا چمچ جو ہے یعنی چاول کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے وہ ایک چمچ آپ نے بالکل باریک پاؤڈر کرنا ہے تاکہ بالکل کپڑ چھان باریک پاؤڈر ہو جائے، وہ آپ نے اس ویزلین کے اندر ملا دینا ہے۔ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ست پودینہ، یہ ست پودینہ بھی یہ پنسار والوں سے مل جاتا ہے، تو ست پودینہ تقریباً یہ آپ نے 1 گرام کی مقدار میں یا 2 گرام کی مقدار میں یعنی 2 سے 3 گرام تک یہ اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس 50 گرام والی جو شیشی ہے وہاں اس کے اندر یہ 3 گرام آپ نے ست پودینہ بھی ڈال دینا اور اس کو اچھی طرح آپ نے ہلاتے رہنا تاکہ بالکل وہ ویزلین پھٹکڑی اور یہ ست پودینہ جو ہے یہ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ اس کے بعد کسی ڈبی کے اندر اچھی طرح ڈھکن چڑھا کے آپ محفوظ کر لیں، تو آپ ہر روز بھی لگا سکتے ہیں، ورنہ دوسرے دن تیسرے دن تھوڑا سا وہ آپ ویزلین لیں، ویزلین لے کے آپ اپنی پاؤں کی جو انگلیاں پاؤں کی انگلیوں کے اندر ایسا ایسا مساج کر دیں، بالکل آرام سے ہاتھوں سے انگلیوں کے اندر لگا دیں، پاؤں کے تلووں پہ بھی لگا دیں، تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اپنی بغل کے اندر بھی لگا سکتے ہیں، جن کو یہ عمومی طور پہ جو پسینہ آتا ہے اور اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو بغل میں بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ اسمیل وغیرہ دور رہے۔ تو اگر یہ آپ اس کو لگاتار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو انفیکشن جو ہے یہ انشاءاللہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔